السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی وبا دنیا میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، وہ آن لائن بزنس سے اس کا تعلق ہو، آف لائن بزنس سے اس کا تعلق ہو، وہ شخص کاروبار کرتا ہو، وہ شخص جاب کرتا ہو، ہر شخص پریشان ہے۔ جو شخص پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اور جو شخص پاکستانی ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ تمام پریشانی کے ساتھ ساتھ آج کل فاریکس ٹریڈر بھی پریشان ہیں اور پریشانی سے زیادہ مایوس ہیں۔ آج کے ٹیٹوریل آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے۔ انشاءاللہ آج کے یہ ٹیٹوریل آپ لوگوں کی مایوسی کو دور بھی کر دے گا اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی نیوز ہوگا، ایک آپ لوگوں کا اچھا مائنڈ بنایا جائے گا۔ آج کل فاریکس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹ نہ کسی انڈیکیٹر کو دیکھ رہی ہے، مارکیٹ نہ کسی پرائس ایکشن کو دیکھ رہی ہے۔ مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں جو پوری تاریخ تک کے نہیں ہوئے۔ آج سے چند دن پہلے آئل کی قیمت مائنس میں چلی گئی تھی۔ ہماری ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہم نے دی تھی کچھ عرصہ پہلے، شاید 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینے سے کچھ ٹائم زیادہ پہلے۔ اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے اندر یہ بات بولی گئی تھی کہ آئل کی جو قیمت ہے وہ قیمت 0 سے نیچے نہیں جا سکتی۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ویڈیو سن رہے ہیں کہ -37 اگر ریٹ چل رہا تو آئل کا ریٹ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر 0 کے اندر نہیں گیا۔ 0.01 پہ جب ریٹ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، جو آج تک کا قانون ہے وہ اس وجہ سے 0.01 پہ مارکیٹ کا ریٹ ٹھہر جاتا ہے، مائنس میں نہیں جاتا۔ لیکن مارکیٹ میں نیچے ریٹ ہوتا ہے، نہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، نہ آپ اس جگہ کے اوپر ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بندے کو سنتے ہیں، ایک بندے کو سمجھتے ہیں، سننے اور سمجھنے کے بعد اس شخص کی باتوں پہ عمل کرنا شاید ہم کرتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر سے 50% اس بندے کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، 50% اپنے ذات پہ عمل کرتے ہیں، اپنے اوپر اپنے آپ سے ایک حد سے زیادہ ٹرسٹ کرنا آپ کے نقصان کی وجہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے اوپر ہم لوگ جب بھی کوئی اسٹریٹجی دیتے ہیں اس کے حوالے سے بروکر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بروکر سے بات کرتے ہیں۔ جس ٹائم ہم نے آئل ٹریڈنگ اسٹریٹجی دی تھی، آئل ٹریڈنگ اسٹریٹجی میں اس جگہ کے اوپر لکھتا ہوں تاکہ دوستوں کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے۔ اس کے اندر ایک بروکر سے بات کی گئی، بات ہوئی۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اس بروکر پہ کام کریں گے، اس کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 100% ون اسٹریٹجی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی 100% ون اسٹریٹجی ہے۔ دنیا کے اندر کاروبار کے حساب سے آف لائن بزنس کو دیکھیں تو تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ نقصان کے اندر ہیں۔ جو کمپنیز آئل کی قیمت $37 مائنس میں لے رہی تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ مارکیٹ کے اندر آپ آئل بھی لیں گے، $37 بھی لیں گے، لیکن $37 پہ جو وہ اپنی طرف سے پے کر رہی تھی تو انہوں نے تو جہاں سے بائی کیا تھا تو وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمپنیز لاس میں تھیں۔ لیکن الحمدللہ تنی فاریکس کے ٹریڈرز آج تک لاس کے اندر نہیں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی نہیں۔ اس جگہ کے اوپر ایک شخص نے ہم لوگوں سے بہت سی بیہودہ سی بات کہی تھی سوشل میڈیا کے کسی گروپ کے اندر کہ IC مارکیٹ کے اندر تنی فاریکس والے اس وجہ سے کام نہیں کرتے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن آئل ٹریڈنگ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کا کوئی ذاتی طور پر مفاد ہوگا۔ دنیا کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کرتا ہے، اور وقت ایک ایسا جج ہے، ایک ایسا منصف ہے جو اپنے فیصلے کے اندر دھوکہ نہیں کرتا، چیٹنگ نہیں کرتا۔ آج سے 2 دن پہلے مارکیٹ کا ریٹ مائنس پہ گیا، لیکن IC مارکیٹ کا ریٹ 0 پہ آیا۔ جن بروکرز کے اندر جو آئل ہم نے لیا تھا وہ آئل اس دن 20 تک بھی نہیں آیا تھا۔ نو ڈاؤٹ اس کے بعد آیا، 0 پہ نہیں آیا، 10 12 8 10 12 14 15 18 پہ چل رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن 0 پہ نہیں آیا۔ جن دوستوں نے اعتراض کیا تھا آج ان کو فیصلہ مل گیا کہ IC 0 پہ آ گیا ہے، یہ 0 پہ نہیں آتا۔ کیا وجوہات ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آئل کی 3 قسمیں میں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنٹریکٹ کے اوپر کام کرنا جس کو ہم لوگ فیوچر بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسپاٹ آئل ہوتا ہے۔ اگر آپ تنی فاریکس گروپ کے اندر سے
آپ جن سے ہم آئے لے رہے ہیں وہ بھی فراڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی چیٹنگ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی چیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن کم چانس ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے کہ ان کا آئل کا کنٹریکٹ ایکسپائر نہیں ہوتا. آپ ٹریڈ لگاتے ہیں, ٹریڈ لگانے کے بعد پوری زندگی لگی رہتی ہے, تو جو اصولی بات ہے اس کے اندر آپ کی ٹریڈ کلوز نہیں ہونی چاہیے. اور اسپاٹ کے اندر چونکہ کنٹریکٹ نہیں ہوتا, فیوچر کے اندر کنٹریکٹ ہوتا ہے, تو فیوچر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ جب کنٹریکٹ ایکسپائر ہوتا ہے تو اس جگہ پہ اوپر مارکیٹ میں ٹریڈز کلوز ہو جاتی ہیں, نئے سرے سے اوپن ہوتی ہیں. زیرو پہ انہوں نے کنٹریکٹ ایکسپائر کیا, ٹریڈ کلوز کی, نیکسٹ ڈے میں یا کچھ ٹائم کے اوپر کچھ بروکرز کے اندر, زیادہ بروکرز کے اندر انہوں نے دوبارہ اسی جگہ پہ ٹریڈ لگائی اور اس ٹائم انہوں نے اپنا ریٹ 22 کر دیا. 22 سے لے کر 1 تک یا 0 تک کا جو نقصان تھا وہ ٹریڈرز کے کھاتے میں پڑ گیا. اب وہ ٹریڈرز رو رہے ہیں, اللہ کے نام لے رہے ہیں, ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے غلطان ہو گیا. تو جو آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اسپاٹ کیا ہوتا ہے, فیوچر کیا ہوتا ہے, ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے, اس جگہ کے اوپر پھر بندہ رونے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, آپ لوگوں سے, کہ آپ لوگوں نے جو بھی چیز سننی ہے, سمجھنی ہے, اس چیز کے اوپر عمل پہ 100% کرنا ہے. کوئی چیز آپ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں, اس چیز کا آپ کو بعد میں نقصان ہوگا, تو نقصان اکثر ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو مل رہی ہے اور اس چیز کے اندر آپ لوگوں کو فائدہ ہو, آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, یہ چیز نہیں دیکھنا. ہم لوگ بڑی بدقسمت قوم ہیں, اور مجھے بھی اکثر لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی تنی فارکس والے یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں, تنی فارکس والے فلاں چیز سے پیسہ کما رہے ہیں. بھائی وہ یہ نہیں دیکھتے, ہم جاہل لوگ تھے, تنی فارکس والوں نے ایجوکیشن سے ہم لوگوں پر آئے. تو میں تمام لوگوں سے یہ بات بولتا ہوں کہ ہم لوگوں کا یوٹیوب کا, میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں, نو ڈاؤٹ یوٹیوب کی ہماری ارننگ ہوتی ہے, وہ میکسیمم جو ابھی چل رہی ہے وہ میرے خیال میں $100 پر منتھ کا ہے. اور وہ جو ہماری ارننگ ہے تنی فارکس کی, اس سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرے موبائل کا بل, شاید موبائل کا بل نہیں تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو لوگ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی سیلریز میں چلی جاتی ہیں. تو ہم لوگ اپنا فائدہ نہیں سوچتے, صرف دوسروں پہ تنقید کرنا جانتے ہیں, اور اس جگہ کے اوپر ہم ایسے ڈیسیژن لے جاتے ہیں جن کے اندر ہمیں بات کے اندر نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, لیکن اس وجہ سے ہوتا ہے جس وجہ سے جو چیز ہم ان کو نہیں بتاتے, یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ ان کو نہیں بتاتا, وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے خیالوں کی دنیا میں کر دیتے ہیں. اب ہم نے آئل لیا, آئل کے اندر ہم لوگوں نے ذہن کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ آپ لوگ اگر اس ٹائم ریٹ ہائی تھا, کرونا کے حالات بھی شروع میں تھے, تو ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ کرونا کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, مارکیٹ کے اوپر ریٹ اوپر چلا جائے گا. لیکن جب ہم لوگ نیگیٹو میں سوچتے تھے, تو میں نے نیگیٹو میں یہ سوچا تھا کہ مارکیٹ میں ریٹ 0 پہ بھی آ جاتا ہے تو ہمارا اکاؤنٹ واش نہ ہو. تو جس بندے نے 30 پہ لیا تھا, اگر اس کے اکاؤنٹ میں $300 تھا, وہ 0 پہ بھی اکاؤنٹ واش نہیں کرے گا. لیکن کنٹریکٹ والا تیل نہیں چاہیے, جو تیل ہم آپ کو بولتے ہیں وہ آپ نے لینا تھا. لیکن اگر آپ نے دوسرا لے لیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. تو جو منی مینجمنٹ جو ترتیب بتائی گئی, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, مارکیٹ مزے کی چل رہی ہے, 10 پہ آئے, 12 پہ آئے, 14 پہ آئے, 0 پہ آئے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں جتنی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, شاید جو میری ذاتی انویسٹمنٹ ہے اس کے ایکول شاید کوئی 1-2 بندے کیوں نہیں تو نہیں ہوگی, لیکن مجھے ایک بار بھی دل میں دھک نہیں ہوا. کل مارکیٹ کے اندر سب سے جو ڈینجرس چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک خوف پھیلانا ہوتا ہے. آپ کو مارکیٹ کے اندر خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے, 0 پہ آئل آتا ہے آ جائے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, آپ لوگوں نے لگا لیا, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. 0 پہ آتی ہے آ جائے. اس آئل ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو 0 کو سوچ کے آپ لوگوں کو ٹریڈنگ اسٹریٹجی دی گئی تھی, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. مجھے کل ہمارے بیک آفس والوں کو کچھ لوگوں نے کال کی یا میسج کیے کہ فیس بک کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ پراپوگنڈا نکالا ہے کہ تنی فارکس والوں کو اتنے کروڑ کا, اتنے ارب کا, مطلب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے نکال دیا, نقصان ہو گیا ہے, ان کے فلاں پلاٹس تھے وہ بک گئے ہیں, فلاں کاریں تھیں وہ بک گئی ہیں, فلاں چیز. میں حلف دیتا ہوں ہمیں 1 پیسے کا بھی لاس نہیں ہوا. اور میرا جتنا بھی بیلنس ہے, مجھے کل بھی دوستوں نے کال کی, آج بھی کال کریں,
ایک بار بھی شاید دل اپنی سپیڈ سے زیادہ نہ دھڑکا ہوگا کہ بھئی یار مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن آ چکا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو یہ ویڈیو دوبارہ سن لیں، اس کے اندر مائنڈ بھی زیرو کا بنایا ہوا تھا، کہ بولا تھا کہ 10 کے اوپر آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں، زیرو پہ بھی جائے تو آپ کا اکاؤنٹ واش نہ ہو، تو آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو اس ترتیب سے رکھیں۔ کل ایک دوست نے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی، مجھے کسی نے سینڈ کر دی تھی، میں نے خود بھی دیکھی تھی، کہ لوگوں ٹریڈ 10 پہ آ گئی ہے، 8 پہ آ گئی ہے، آپ لوگ ٹریڈز کو کلوز کر دیں مزید نقصان نہ ہو۔ اس جاہل انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مارکیٹ 10 پہ آ گئی تو اسی جگہ پہ 12 پہ بھی گئی ہے، 15 پہ بھی گئی ہے، 16 پہ بھی گئی ہے آدھے دن کے اندر، تو 10 پہ آ گئی تو آتی رہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی ٹریڈز کے اندر نہ سویپ لگ رہا ہے، نہ کمیشن لگ رہا ہے، نہ چارجز لگ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا تھا کہ آپ 6 مہینے، سال، 2 سال کا ذہن کے اندر رکھ کر بتائیں، تو آپ لوگوں کو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مارکیٹ انتہائی اچھی چل رہی ہے، زیرو پہ بھی آ جائے اچھی چل رہی ہے، آپ کا مائنڈ بنایا گیا ہے، صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے صبر کا خیال رکھنا ہے۔ اور مارکیٹ کے اندر بظاہر کوئی چانس نہیں آ رہے کہ مارکیٹ غلط چل رہی ہے، ابھی نو ڈاؤٹ کرونا کی وجہ سے حالات برے ہو چکے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر کاروبار پریشان ہے، اس کی وجہ سے بزنس نہیں ہو رہا دنیا کے اندر، اور اس کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں۔ تو آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی ڈینجرس والی بات نہیں ہے، منی مینجمنٹ پہ کام کریں، اس طریقے سے کام کریں، بروکرز وہ یوز کریں جس پہ کم سے کم آپ کو کوئی ایکسپرٹ بتائے تو صحیح۔ اب جو چیز آج آپ لوگوں کے ذہن کے اندر آئی ہوئی ہے، شاید یہ چیز اس ٹائم کے اوپر ہمارے ذہن کے اندر آئی ہوگی جب ہم لوگ کام کرنے لگے تھے، یا ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا، تو جو لوگ تنی گروپ کے لوگ تھے وہ پریشان نہیں، ان کو بہت مزے کا کام ہو رہا تھا، اور جو لوگ پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، ایجوکیشن میں زیرو ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اسپاٹ آئل کیا ہوتا ہے، کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے، ان کو آج پتہ لگا ہوگا، اس ٹائم وہ فلاں بروکر کے اندر چلے جائیں، فلاں بروکر کے اندر چلے جائیں، آپ نے فلاں پہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم لوگوں کے لیے شاید جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، 10 بندوں کو، 5 بندوں کو، 15 بندوں کو دے دیتے ہیں۔ آئل ٹریڈنگ ٹھیک چل رہی ہے، مارکیٹ کے اندر ایک پریشانی ہے، ایک خوف، جہل لوگوں کی وجہ سے خوف پھیلایا جا رہا ہے، اس خوف کے اندر سے جو بندہ نکلے گا وہ بندہ کامیاب ہوگا، اور اس خوف کے اندر جو بندہ دب جائے گا وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ لیں، جاہل لوگوں سے مشورہ نہ لیں، بگنر سے مشورہ نہ لیں۔ اور ہمارے بارے میں لوگوں نے یہ بات پھیلا دی، اللہ جانتا ہے وہ کون ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، میں شام کو معاف کر کے سونے کا عادی ہوں، تو کہ ان کا ایسا ہو گیا، میں حلف دیتا ہوں ہمارا 1 سینٹ کا بھی لاس نہیں ہوا، اور اگر زیرو پہ بھی آ جاتی ہے پھر بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن والی بات ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا بند ہے۔ یہ آئل کے حوالے سے تو ہماری بات ہو گئی ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑا ایل پی ہے وہ ایل میکس ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی ویب سائٹ سینڈ کر دیتا ہوں، ایل میکس، یہ دنیا کا سب سے بڑا جو میرے مائنڈ کے اندر ہے وہ ایل پی ہے، لیکوڈٹی پرووائڈر ہے، جس کو بروکرز ٹریڈز ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آکٹا ایف ایکس کے حوالے سے ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، باقی بروکرز کے حوالے سے پیچھے مجھے کچھ لوگوں نے یہ بات، یہ لائیو سپریڈ آ رہا ہے جو بروکرز کو مل رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ آکٹا کے سپریڈ فلاں ہے، نو ڈاؤٹ میں نے بھی ان کو جو بدتمیزی کی تھی، غلط کیا تھا، غلط نہیں کیا تھا، آپ لوگوں کی حمایت میں کیا تھا، ان کو میں نے جو لفظ بولے تھے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب جو آکٹا ہے وہ 8، 9، 10 ڈالر سپریڈ کاٹ رہا ہے، ویسے اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ را سپریڈ ہے، یہ سپریڈ ایل پی لے رہا ہے بروکر سے، یہ ایجوکیشن ویڈیو ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اب بھی جو را سپریڈ ہے جو یورو یو ایس ڈی کا ہوتا ہے 1-2، مطلب اگر آپ کا $60 کمپنی کمیشن رکھ لیتی ہے، اس کے اوپر اگر ایل پی کی طرف سے 1 سپریڈ آئے گا آپ کو 8 ہوگا، ایل پی سے 0 سپریڈ ہوگا آپ کو 7 دینا پڑے گا، ایل پی کی طرف سے آپ کا 5 سپریڈ آ رہا ہے تو 7 کمپنی کے 12 آپ کو سپریڈ پڑے گا۔ تو میں نے کمپنی والوں کو یہ بات بولی کہ صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ کور کر لیں۔ اب جو بروکر اگر آپ بولتے ہیں کہ وہ سپریڈ 4 دے رہا ہے، 5 دے رہا ہے، 7 دے رہا ہے، 8 دے رہا ہے، میں اس چیز پہ نہیں بولتا، ان بروکرز کے خلاف نہیں بولتا، لیکن وہ جتنے بھی بروکرز ہیں یہ ایل پی کا آ رہا ہے، یہ بروکر کو چارج ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ ٹریڈ لگائیں گے تو $5 آپ کے ایل پی لے لے گا، بینک سے لے لیں گے، اس کے اوپر اگر 8 سپریڈ آ رہے ہیں تو 3 اس کے اندر بروکر کے کھاتے میں جائیں گے، تو اس وجہ سے جو سپریڈ ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام بروکرز کی میں بات بتا رہا ہوں، تو جو ویسے یورو یو ایس ڈی کا 0-1 ہوتا ہے، ابھی 5، 4، 5، 6، 7 بھی میں نے دیکھا چل رہا تھا، جی بی پی یو ایس ڈی کا 1.2 ہے، یو ایس ڈی جے پی وائی کا 0.45 ہے، یو ایس ڈی کیٹ کا 1.7 ہے۔ یہ سپریڈ جو را سپریڈ آ رہا ہے
اس سپریڈ سے اوپر کا سپریڈ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے دنیا کے اندر تمام بروکرز کا سپریڈ ہائی ہے, ایل پی کا سپریڈ ہائی ہے, جس وجہ سے یہ تمام بروکرز کا سپریڈ آئی ہے. اور اس کے اندر کام کرنا, اسکالپنگ کرنا مشکل نہیں, تقریباً ناممکن ہو چکی ہے. مارکیٹ کسی بھی پرائس ایکشن پہ نہیں چل رہی, مارکیٹ تکے پہ چل رہی ہے. ایک ملک کی صورتحال تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے, تھوڑی بری ہوتی ہے, اس کے اندر کرونا کے کیسز ہوتے ہیں, کچھ لاک ڈاؤن میں سختی ہوتی ہے, کرفیو ہوتا ہے, اس کی اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کسی ملک کے حالات کے اندر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے کہ فلاں میڈیسن بنا لی ہیں, یا سچ ہے جھوٹ ہے اس چیز سے نہیں, میں سیاسی بندہ نہیں ہوں, تو اس وجہ سے اس ملک کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس ایک امید کی کرن آ جاتی ہے, ان کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ ایک ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی. کبھی یکدم اوپر آ جاتی ہے, کبھی یکدم نیچے آ جاتی ہے, کبھی کسی ملک میں بری نیوز آ جاتی ہے, کسی ملک میں اچھی نیوز آ جاتی ہے. تو فاریکس اچھا بزنس چل رہا ہے, آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے دل کو دلاسا دینا ہے, جاہل لوگوں سے مشورہ نہ کریں, جو خود ان سے پوچھیں خود کتنا تجربہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے. مارکیٹ میں انتہائی بری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, جیسے میں نے بولا کہ بول رہے ہیں 8-10 پہ اگر آئل آتا ہے تو کاٹ دیں. بھئی 8-10 پہ کیوں کاٹ دیں؟ آج 8 پہ ہے تو 2 مہینے 4 مہینے 5 دن 2 دن 3 دن ویٹ کر لیں. کاٹ کر آپ کو کیا ملے گا؟ ٹریڈز کلوز کر دیں, زیرو سے نیچے تو آ نہیں سکتا. تو ایسے لوگوں سے مارکیٹ میں جو مایوسی ہے, اس مایوسی کو آپ نے ختم کرنا ہے. کل میں نے ایک بندے کو دیکھا, اپنے کلوز بندے کو دیکھا, اس کو میں مجھ سے بھی بات کی, صبح بھی کال کی, اس نے $2100 کا ڈپازٹ کیا تھا. میں نے زبردستی اس پہ سختی کر کے اس سے پچھلے ویک میں $3500 وڈرا کروایا تھا. تو کیا ہوا کہ اس نے کل مجھے کال کی, میں نے کہا مارکیٹ کا جو پریشر ہے 22-23 میں مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن کا ہے, اپ کہ نہیں ہے, لیکن ڈاؤن کی ٹریڈ نہیں لینی. اپ کی ٹریڈ آج نہیں, 2 دن بعد نہیں, مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد نکل آئے گی. سیل کی ٹریڈ نہیں لینی. خیر اس نے کہا کہ چانس کیا ہے, میں شارٹ ٹرم کے لیے, اس نے 3000-4000 چند ڈالر بیلنس تھے اس کے اکاؤنٹ کے اندر, اس نے اکٹھی لاٹس لگا لی آئل کی 3-4. قسمت تھی 23 سے مارکیٹ 12 پہ آ گئی. بولتا ہے بقول اس کے, اللہ جانتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے, کہ مجھے $23,000 پرافٹ آ رہا تھا. اس نے 2100 ڈپازٹ کرایا, 3500 وڈرا بھی تھا, 23,000. وہ کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو گیا, ہاتھ جو تھے وہ سن ہو گئے, سمجھ نہیں آ رہا تھا, دماغ ایک قسم کا, میں مدہوش ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا. موبائل آف ہوا, ٹریڈ کلوز کرتے کرتے, اللہ جانتا ہے کیا ہوا. اس نے 23,000 اپنا پرافٹ دیکھا 12 پہ جب مارکیٹ آئی. تو اس نے, مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میں اپنی طرف سے اندازہ مار رہا ہوں, کہ اس نے اس جگہ کے اوپر اس کے ذہن مفلوج ہو گیا اتنا پرافٹ دے کر. اس نے بائی کی ساری ٹریڈ کلوز کر کے 3-4 اور اکٹھی 5 لاٹ سیل کی ٹھوک دی, اور جب سیل کی ٹھوکی تو مارکیٹ جیسی 16 پہ گئی تو اکاؤنٹ واش ہو گیا. یہ مارکیٹ کے اندر جو آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی ذہن سٹرانگ نہیں ہے, اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں نے ڈیسیجن نہیں لینے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بہت اچھی جا رہی ہے مارکیٹ. چھوٹی ٹریڈ لگائیں اور اس طریقے سے آپ لوگ کام کریں, اچھا ہوگا. آپ لوگ ڈپریشن کے شکار نہ ہو, پریشانی کا شکار نہ ہو. ٹریڈ عقل سے لگائیں, علم سے لگائیں, کسی سے اسٹریٹجی پہ لگائیں, کسی سے مشورہ کر کے لگائیں, لیکن تکے پہ نہ لگائیں. اور دوسرا میں آخری چیز بولوں گا کہ کچھ اکثر لوگوں کا مجھے فون آتا ہے کہ بھائی ہمارے کاروبار ختم ہو چکے ہیں, ہمارے بزنس آ چکے ہیں, کرونا کی صورتحال انتہائی ڈینجرس ہو چکی ہے, تو ہم گھر کے اندر ہمارے پاس 20,000 40,000 50,000 یا لاکھ روپے ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فاریکس کے اندر کام کریں گے. نیو ہوتے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, اور ان کے اندر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کام کریں گے, اس کا گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا. یہ فاریکس بہت ڈینجرس بزنس ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ بزنس آپ کے کام کا نہیں ہے, آپ اس کے اندر پیسے ڈبائیں گے. آپ لوگوں نے عقل سے کام کرنا ہے, تھوڑا سا کام کرنا ہے, کسی سے مشورہ لے کر کرنا ہے, کسی مخلص بندے سے مشورہ لے کر کرنا ہے. اور مخلص وہ جو کامیاب ہو, اس کے بعد انتہائی آپ کے 95% چانس اجڑنے کے ہیں. اگر آپ پہلے ٹریڈنگ نہیں کرتے اور ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ابھی فاریکس کے اندر کام کریں گے اور آپ کو پرافٹ آنا شروع ہو جائے گا, گھر کا خرچہ شروع ہو جائے گا, تو میرے حساب سے آپ کا یہ لفظ میں تھوڑا سخت بول رہا ہوں کہ آپ کی ایک بے وقوفانہ سوچ ہے, اور جسے وہ سوچ آپ لوگوں کو نقصان دے گی. تو آج کے اس ٹیوٹوریل کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو فاریکس کے حوالے سے, آپ لوگوں کو جو دل چھوٹا ہو چکا ہے شاید 80% ٹریڈرز کا, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آئل 0 پہ چلا جائے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ کی انویسٹمنٹ مجھ سے شاید کم لوگوں کی زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. مارکیٹ کے اس پریشر کو اگر آپ لوگ سہ لیتے ہیں
آپ کامیاب ہو جائیں گے. مارکیٹ کا دباؤ ہے. اور یہ آخری چیز بہت کام کی بات بول کر دوں گا, جب بھی کسی چیز کا ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا کسی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے, اس جگہ کے اوپر کچھ حد تک مارکیٹ, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیوز سے پہلے کہ مارکیٹ اگر نیچے آنی ہو تو 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں مارکیٹ اوپر جاتی ہے, ایک پریشر مارتی ہے. تو اس جگہ سے اوپر اگر آپ لوگوں کو نیچے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, مختلف نیوز پھیلائی جا رہی ہیں, زیرو ہو جائے گا, کرونا سے دنیا مار جائے گی, فلاں ہوگا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو دیکھا جائے گا. آپ لوگوں نے پازیٹیو سوچنا ہے, بغیر ٹینشن کے سوچنا ہے. اور اگر پوری دنیا مار گئی, بھوک سے مار گئی, تو آپ لوگ بھی مار جائیں گے, ہم بھی مار جائیں گے. اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے کہ ہم لوگ اس سے پہلے اپنے ٹینشن کے اندر مرتے رہیں. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. کرونا کے حالات تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا عرصہ اور ہوگا, بہتری کی طرف آ جائیں گے. اس کے اندر اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا. اور فی الحال فاریکس کے اندر, آئل کے اندر ڈاؤن ریٹ آنے کے باوجود کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ کا تکے پہ, میں نے فلاں بروکر پہ دیکھا آئل ٹریڈ لگا لی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی آپ نے بروکر سے پوچھا تھا آپ کو بھی کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے, اسپاٹ آئل کیا ہوتا ہے, فیوچر آئل کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے بھی نہیں پوچھا ہوگا. تو پھر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, ایکسپیرینس کے پاس جائیں. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ جیسا ایک جاہل سا بندہ ہی ہوں. چند لفظ آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. صرف یہ بات بول دیتا ہوں اکثر کہ آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ اس وقت تک مخلص ہوں. اور میری دعا بھی ہے, آپ لوگوں سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اگر نیکسٹ ٹائم کے اوپر بھی میں مخلص رہ سکوں. اگر مخلص نہ رہوں تو اس فیلڈ سے آپ لوگوں کی جان چھوڑ دوں. تو آپ نے کس سے مشورہ لے لینا ہے, اپنے آپ سے زیادہ ایک بندہ پکڑ لینا ہے, کوئی پکڑ لیں, آپ کا کزن, آپ کا دوست, وہ خود ایکسپرٹ ہو, خود جانتا ہو یا آپ سے زیادہ جانتا ہو, اور دوسرا آپ کے ساتھ مخلص ہو. آپ پرافٹ میں آ جائیں گے. اور مارکیٹ میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے, لگ جائے, کیا مسئلے والی بات ہے. آپ کا مائنڈ تنی فارکس کے لوگوں کا پہلے کبھی بنایا گیا تھا, تو کوئی کسی کا لاس نہیں ہو, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اطمینان سے رہیں, سکون سے رہیں, ٹریڈ کریں, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور جب آپ کے اوپر ذہنی طور پر پریشر ہو, اس ٹائم کے اوپر آپ نے ٹریڈ نہیں لینی. میں یہ چیز آپ کو سختی سے بول رہا ہوں. سکون سے ہوں, مجھ سے بات کریں, لیکن کال زیادہ ہوتی ہیں, اگر بات نہیں ہوتی تو 10-15-20 منٹ کے بعد کال کریں. اور میں آپ کو آج الاؤ کروں گا, ویسے شام 8 سے 10 بجے ہمارا کال ٹائم ہوتا ہے. آپ جس ٹائم ان دنوں کے اندر بولیں گے, میرا گلا خراب ہوتا ہے, ہو جائے, میں آپ کی انشاءاللہ کال ویسے بھی اٹھاتا ہوں, لیکن ان دنوں کے اندر کوشش کریں 8 سے 10 کریں, لیکن میں آپ کی کال اٹھاؤں گا. کوئی ایمرجنسی ہے 1-2 منٹ کی تو آپ ہر ٹائم کال کر سکتے ہیں. تو میری اس دعا کے ساتھ آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ اس کرونا سے پوری دنیا کی اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک چیز میں بولتا ہوں, علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. تو یہ بھی نہ کیا کریں کہ کرونا کی وجہ سے گالیاں دینا شروع کر دیں بیماری کو, یا کوئی شاید اس کے اندر وہ بہتری ہو جس بہتری کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس بہتری کا جو فیصلہ ہوگا وہ وقت کرے گا. وہ وقت شاید ہمارا ہوگا, ہمارے بچوں کا ہوگا, یا ہماری آنے والی نسلوں کا. کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی. دنیا کے ہر کام میں بہتری ہی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.